اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ ملک پڑھنے کی فضیلتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑے کرے یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور یہی سورت ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت عذاب قبر سے روکتی ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ اس سب سے اچھا اور بہتر عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاہ کسی شخص کی قبر ہے جو سورت ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورت ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے۔ یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورت ملک اور الف لام میم تنزیل اور السجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ جو کوئی اس سورت کو کسی کام کے لیے 41 مرتبہ پڑھے، اس کی تمام مشکل آسان ہو جائیں گی اور ہر مقصد پورا ہوگا۔ اگر ہر شب کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر سویا کرے تو باعث برکت ہے اور ہر مقصد پورا ہو، عذاب قبر سے معافی ہوگی اور نور معرفت حاصل ہوگی اور روشن ضمیر ہوگی، پوشیدہ باتوں سے آگاہی ہوگی، سعادت ابدی کرے، دنیا کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ نیا چاند دیکھتے وقت جو شخص اس کو پڑھ لیوے وہ تمام مہینہ خوش و خرم رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک
اور یہ صورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے کاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ اس صورت مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، اور وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جا، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں اس سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں۔ انتہا یہ ہے، اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو یہ عرض کرتی ہے کہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں، اور بچھونے بچھاتی اور تکیہ لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری قرأت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورۃ ملک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان رات کو سوتے وقت تھوڑی سی دیر اپنے نفس کا حساب لینے بیٹھ جائے اور دن بھر کی کمائی کا حساب لگائے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے اللہ کے احکام پورے کیے اور کتنے احکام میں غفلت برتی، فائدہ ہوا یا نقصان، اور سچے دل سے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور پختہ ارادہ کر لے کہ اگر صبح تک زندہ رہا تو پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا، اسی توبہ پر سو جائے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت نئی توبہ کرتا رہے، اگر رات میں فوت ہو گیا تو توبہ پر فوت ہوگا، اور اگر زندہ رہا تو نیک اعمال کے لیے خوشی خوشی کمر بستہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کا ایک دن دے دیا کہ رب کی ملاقات کے لیے تیاری کر لوں، اور جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی روح دھو کر تلافی کر لوں اور معافی مانگ لوں۔ انسان کے لیے اس نیند سے بہت فائدہ مند کوئی عمل نہیں، خاص کر جب کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور ان دعاؤں کو استعمال میں رکھا جائے جو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور انہی کو پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ اس عمل کی طاقت عطا فرمائے۔ بے شک طاقت و قدرت اس کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا ایک مہینہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے، اور اگر مر جائے تو جو عمل کرتا تھا ہمیشہ کرتا رہے گا، روزی کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا اور فتنوں سے بھی بچ جائے گا۔ ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مر جائے، اس کا عمل قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اس پہ عمل کر کے اور اس کو شیئر کر کے آپ بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔